السلام علیکم دوستو۔ شیخ عبدالباسط عبدالصمد 1927 عیسوی میں مصر کے گاؤں المرازہ میں پیدا ہوئے۔ عصر حاضر کے قراء کرام میں جتنی شہرت اور عوامی مقبولیت قاری عبدالباسط کے حصے میں آئی، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بلا شبہ وہ اپنی وفات کی 3 دہائیاں بعد بھی سب سے زیادہ سنے جانے والے قاری ہیں۔ قاری عبدالباسط کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ غیر مسلم بھی ان کی تلاوت شوق سے سنتے ہیں، جن میں برطانیہ کی ملکہ الزبتھ بھی شامل تھیں۔ بہت سے غیر مسلم قاری صاحب کی تلاوت سن کر اسلام قبول کر چکے ہیں۔ قاری عبدالباسط جیسی مقبولیت کسی لیڈر یا مذہبی پیشوا کے حصے میں نہیں آئی۔ دنیا کے تمام ممالک میں بسنے والے مسلمان قاری صاحب سے واقفیت رکھتے ہیں۔ ایسی مقبولیت دور حاضر کے کسی بھی لیڈر، رہنما اور مذہبی پیشوا کو حاصل نہیں۔ قاری عبدالباسط کو ان کی دلوں کو موہ لینے والی اور کانوں میں رس گھولنے والی آواز کی وجہ سے صوت مکہ اور کتاب الہی کے سفیر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے 10 برس کی عمر میں شیخ محمد الامیر کے پاس قرآن کریم حفظ کیا اور 4 سال میں قرأت 7 عشرہ کا کورس مکمل کیا۔ 1951 عیسوی میں انہیں مصری ریڈیو میں تلاوت کے لیے مقرر کیا گیا۔ پھر 1 برس کے بعد وہ مصر کی معروف مسجد جامعہ امام شافعی کے قاری مقرر ہوئے۔ 1958 میں انہیں قاہرہ کی مسجد سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شیخ محمود البنا کا نائب مقرر کیا گیا۔ اسی دوران قاری عبدالباسط کی ریکارڈنگ کا دنیا بھر میں چرچا ہو گیا۔ عرب دنیا میں مقبولیت کے ریکارڈ توڑنے کے بعد ان کی کیسٹیں دیگر اسلامی ممالک میں شوق سے سنی جانے لگیں۔ قاری صاحب متعدد بار پاکستان بھی آئے تھے۔ وہ جنرل ضیاء الحق مرحوم کے جنازے میں شرکت کے لیے بھی پاکستان آئے۔ اپنی شدید بیماری کے باوجود سورۃ شمس کی تلاوت کی تھی۔ واپس وطن پہنچ کر بیمار ہو کر قاہرہ کے اسپتال میں داخل ہو گئے اور 30 نومبر 1988 کو دنیا قرأت کا یہ بے تاج بادشاہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ان کے جنازے میں خلقت کا سمندر امڈ آیا، جن میں قاہرہ میں تعینات تمام اسلامی ممالک کے سفیر کے علاوہ مختلف ممالک کے سربراہان اور وفود بھی شامل تھے، جو قاری صاحب کے جنازے میں شرکت کے لیے قاہرہ پہنچے تھے۔ آخری وقت قاری عبدالباسط نے اپنی اولاد اور اہل خانہ کو وصیت کی کہ قرآن کریم کو لازم پکڑو۔ یہی وجہ ہے کہ اب ان کے گھر میں تلاوت ہمیشہ کا معمول ہے اور ان کے گھر کو بیت القرآن کہا جاتا ہے۔ قاری عبدالباسط کے 7 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں اور یہ سب قرآن کریم کے حافظ اور قاری ہیں، مگر شہرت سب سے چھوٹے بیٹے شیخ یاسر اور شیخ طارق کو حاصل ہوئی ہے۔ یہ دونوں مصر کے نامور قراء میں شمار ہوتے ہیں۔ شیخ عبدالباسط کی پوتی قاریہ سمیہ بھی اپنے دادا جیسی تلاوت کر کے عالمی شہرت حاصل کر چکی ہیں۔ قاری عبدالباسط کو ان کی زندگی اور وفات کے بعد کئی ملکی اور غیر ملکی اعلیٰ اعزازات سے نوازا گیا۔ وہ دنیا کے واحد قاری ہیں جنہوں نے تقریباً تمام بڑے اسلامی ممالک کے سفر کیے اور مشرق و مغرب میں کلام الہی سنا کر لوگوں کے دلوں کو گرمایا۔ قاری عبدالباسط کو قرآن کریم سے شغف وراثت میں ملا تھا۔ ان کے دادا شیخ عبدالصمد کا شمار بھی اپنے وقت کے بڑے قاریوں میں ہوتا تھا، جبکہ ان کے والد شیخ محمد بھی اچھے قاری تھے۔ ان کے 2 بھائیوں نے بھی حفظ قرآن کے ساتھ تجوید کی تعلیم بھی حاصل کی تھی، مگر عالمی شہرت اور لازوال مقبولیت حق تعالیٰ نے قاری عبدالباسط کو ہی عطا فرمائی۔ ناظرین، آپ بھی قاری عبدالباسط صاحب کی تلاوت سنیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کے دلوں کو ضرور اطمینان ملے گا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔